پیاری طالبات، میرا نام ڈاکٹر عفت ذکیہ ہے۔ آج میں آپ کو اردو غزل کے پیپر میں جو آپ کی غزلیات ہیں ان کے بارے میں میر تقی میر کی غزل کی تشریح کراؤں گی۔ اردو غزل اردو غزل شاعری کی سب سے مقبول صنف سخن ہے، جس میں حسن و عشق، درد و فراق اور انسانی جذبات کی عکاسی کی جاتی ہے، اور بہت سارے شعراء نے اس غزل میں طبع آزمائی کی۔ غزل کے مشہور شعراء میں میر تقی میر، غالب، ذوق، داغ، اقبال وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اردو غزل کا اگر ہم تعارف کریں تو لفظی معنی غزل کے عربی زبان کا لفظ ہے غزل، اور اس کے لفظی معنی جو ہے وہ عورتوں سے باتیں کرنا ہے یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے، اور اس کے بنیادی موضوعات کو اگر دیکھیں تو ابتدا میں یہ صرف حسن اور عشق کی اس میں بات کی جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوا تو غزل کے موضوعات بھی مسلسل جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہے۔ اگر ہم اس کی ساخت، اس کی بناوٹ کو دیکھیں تو غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہے۔ ایک ہی شعر میں جس طرح دوہے میں جو ہے ایک ہی دو پنکتیوں میں، دو لائنوں میں بات مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح اردو غزل کے ایک شعر میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ ہر شعر اپنا مفہوم ایک ہی دو مصروں میں مکمل کر دیتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے اس کی کہ پابند ردیف و قافیہ ہوتی ہے۔ ابتدائی پہلا شعر اور اس کے بعد کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ ان کے دوسرے مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کے اجزاء ترکیبی کو اگر ہم دیکھیں تو مطلع، سب سے پہلے مطلع بنا ہے طلوع سے۔ طلوع یعنی کسی بھی چیز کا اگنا یا اسٹارٹ ہونا یا شروع ہونا، تو جیسا کہ اس کا لفظ ہے طلوع، سورج کو سنا ہوگا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے یعنی اگ رہا ہے، یعنی ابتدا ہو رہی ہے دن کی، تو اسی سے مطلع بنا ہے۔ تو یہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے مطلع، جس کا قافیہ، دونوں مصروں کا قافیہ اور ردیف جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد مقطع ہوتا ہے۔ مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص بیان کرتا ہے یا اپنا نام پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، یہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعر ہیں جس کے آخری شعر میں شاعر پہچان ہوتی ہے کہ یہ غزل کس شاعر کی ہے۔ اکثر ضروری نہیں ہے کہ مقطع جس طرح مطلع طلوع ہونے کو ہے، مقطع قطع ہونے کو ہے۔ قطع یعنی کٹ جانا، ختم ہو جانا، تو یہ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ شاعر اس میں اپنا نام استعمال کرے، لیکن اگر کوئی شاعر اپنا نام استعمال کر رہا ہے تو وہ اسی شعر میں، غزل کے آخری شعر میں اپنا نام پیش کرے گا۔ بیت غزل ایک ہوتا ہے، بیت غزل غزلیں 5، 7، 9، 11 اور اس سے بھی زیادہ اشعار پر مبنی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ کم سے کم 5 اشعار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہوتی، لیکن اس پوری غزل میں جو سب سے خوبصورت شعر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت غزل، یعنی شاہ بیت، یعنی غزل کا سب سے اچھا شعر، سب سے پسند کیا جانے والا شعر۔ المختصر یہ کہ غزل اپنی نغمگی، ایجاز یعنی کم بات میں، کم لفظوں میں بہت بڑی بات کو کہہ دینا، یا اور اپنی گہرائی اور گہرائی کی وجہ سے اردو ادب میں جانی اور سمجھی جاتی ہے۔
اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کے اوپر، میر تقی میر۔ میر تقی میر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جائے۔ میر کا نام اردو غزل میں خدائے سخن کے نام سے بھی میر کو پہچانا جاتا ہے، اور خدائے سخن آپ سمجھ سکتے ہیں جو سب سے بڑا ہو وہی خدا ہوتا ہے۔ تو اردو غزل میں غزل آج تک میر کا ثانی، میر کا کے جیسا کوئی شاعر نہیں لا سکی۔ آج تک اردو غزل جو ہے وہ میر کے احسانات کے تلے دبی ہوئی ہے۔ میر کے نام کے بغیر اردو غزل کی تاریخ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ میر اپنے بیان، انداز بیان، اپنی سادگی، سلاست اور روانی اور نغمگی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کے بیشتر اشعار جن کے اندر ہمیں درد و کرب انہوں جو ہے وہ باقاعدہ نظر آتا ہے، انہوں نے اپنے غم جانا کو غم دوراں بنا دیا۔ اس انداز میں میر شعر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے سننے والوں کو کہ یہ شعر میرے حسب حال ہے، جبکہ میر اپنے حال پہ اپنے حالات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کا انداز ایسا ہے کہ ہر شخص اس درد کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ میر کی ابتدائی زندگی سواء ان کی پیدائش کے حوالے سے کچھ ناقدین میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ 1722 کہتے ہیں میر کی پیدائش، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میر کی پیدائش جو ہے وہ 1723 میں ہوئی ہے۔ بہرحال اس سے ہمیں یہاں بحث نہیں ہے۔ بچپن میں ہی میر جو ہے وہ اپنے والدین کے سائے عاطفت سے محروم ہو گئے تھے۔ ان کے یتیمی کے داغ نے انہیں بہت رنجیدہ کیا۔ آخر میں آپ کے چچا نے ان کی پرورش کی، اور میر نے مسلسل جو ہے وہ پریشانیوں کا اور درد کا سامنا کیا۔ اسی لیے ان کی شاعری کے اندر بھی ہمیں وہ درد اور کرب جو ہے وہ نظر آتا ہے جو میر کی شاعری، جس درد و کرب نے میر کو میر بنا دیا وہ ان کی زندگی میں ان کے وہ حالات ہیں جنہوں نے انہیں ان تکالیف سے روشناس کیا، اور وہ جو ہے وہ میر بن پائے۔ تو میر کی پوری شاعری جو ہے وہ ہمیں درد و غم کا مجسمہ نظر آتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں میر کی غزل جس کی ہمیں آج تشریح کرنی ہے۔ یہ تو تھی تمہید، اب ہم باقاعدہ اپنے جو ہے وہ متن کا مطالعہ کریں گے۔ میر کی غزل ہے: جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے میر کہتے ہیں جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا۔ آج جو انسان دنیا میں غرور اور تکبر اور تمکنت سے جو ہے وہ جی رہا ہے، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، ایک تمکنت ہے کہ ہم تو تاجور ہیں، ہم تو بادشاہ ہیں، ہمارے سر کے اوپر تو تاج ہے، یا یہ ہمارا عہدہ وہ عہدہ، تمام چیزیں انسان یہ زندگی میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا۔ یہی سر جس کے اوپر آج بادشاہت کا تاج ہے یا یہ کہ ملوکیت کا تاج ہے، وہی سر کل جو ہے ایک میت کی صورت میں لیٹا ہوا ہوگا، اور اس کے سرہانے نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ نوحہ گری کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، گریہ کر رہے ہوں گے۔ انسان کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ آج وہ تمکنت کے ساتھ، غرور و تکبر کے ساتھ چل رہا ہے، جی رہا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کل وہی انسان اتنا مجبور و بے بس ہوگا کہ وہ اپنا وہی پر تکبر سر ہلا نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا، اور اس کے اسی سر کے سرانے نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ گریہ کناں ہوں گے، رو رہے ہوں گے۔
دنیا کی بے سوادی کا ذکر میر اس شعر میں کرتے ہیں۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ یہ زندگی جو ہے وہ ایک سفر کی مانند ہے، یہ کائنات، یہ زندگی ہمیں کچھ وقت کے لیے ملی ہے اور یہ ایک سفر کی مانند ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اور جب مرتا ہے، یہ جو اس کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ ایک سفر کی طرح ہے۔ تو یہ آفاق کی منزل یعنی کائنات، زندگی کے اندر کوئی سلامت نہیں گیا۔ انسان اپنی پوری زندگی محنتیں کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، مال و اسباب جمع کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ کبھی کبھی اکثر لوگ دوسروں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں دوسروں کا مال، اور ہر چیز اپنے لیے اکٹھی کرتے ہیں، اپنے لیے جمع کرتے ہیں، کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہاں بھائی کسی کا مال ہے، میں کیوں ہڑپوں، میں کیوں رکھوں۔ لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جو تجوریاں ہماری بھری ہوئی ہوتی ہیں، مال اکٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک دن ہم سے جدا ہو جاتا ہے یا ہم سے چھن جاتا ہے جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ یہ شعر بھی آپ دیکھیں پچھلے والے شعر سے مماثل ہے، اس سے جو ہے مطابقت رکھتا ہوا ہے۔ یہاں بھی زندگی کی بے ثباتی، انسان کا کائنات کا فنا ہو جانا، انسان کا باقی نہ رہنا، یہی سب اس کے اندر جو ہے وہ شاعر نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ جو چیزیں اس نے جمع کی تھیں، عالیشان گھر، اس کے اندر تجوری، دنیا بھر کا آرام و آسائش، اور نہ جانے کیا 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 جس سے اس نے جمع کیا تھا، وہ اسباب وہ یہی چھوڑ جاتا ہے اور خالی ہاتھ وہ سفر عدم کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو آفاق کی منزل، اس کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے ساتھ اپنی جمع کی ہوئی پونجی کو لے کے جا سکے۔ ہر انسان کا اسباب لٹ جاتا ہے یا وہ اسے یہی چھوڑ جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے ساتھ اپنا جمع کیا ہوا اپنی پونجی، اپنی زندگی کا اثاثہ نہیں لے جا سکتا۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ میر، جیسا کہ ابھی ابتداً بتایا کہ میر اپنے حالات سے بہت زیادہ پریشان تھے، ساری زندگی غم و اندوہ میں گزاری۔ کہتے ہیں کہ عشق بھی میر کا ناکام رہا، عاشقی میں بھی جو ہے وہ انہوں نے عاشقی نے بھی، عشق نے بھی انہیں جو ہے عاشقی سے بھی محروم رہے، ان کا محبوب بھی ان سے نہ مل سکا، انہیں حاصل نہ ہو سکا عشق اس انداز میں جیسے کہ وہ چاہتے تھے۔ یعنی یہاں بھی انہیں عشق کے معاملات میں بھی میر جو ہے وہ محروم نظر آتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ کیونکہ میر خود عاشق مزاج تھے اور عشق سے محرومی نے انہیں دیوانہ کر دیا تھا، دیوانگی کی حد تک میر جو ہے وہ اپنے محبوب سے منسلک ہوتے ہیں، اور جب عشق میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر وہ دیوانگی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر۔ تو حد یہ ہے کہ میر کے حالات زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ جب عشق میں ناکام ہوئے تو میر باقاعدہ دیوانے ہو گئے تھے، اور کچھ عرصے انہیں پاگل خانے میں بھی رہنا پڑا تھا۔ تقریباً 4 ماہ کے قریب میر جو ہے وہ پاگل خانے میں رہے، دیوانگی ان کا پتاری رہی، ان کا علاج ہوا، اور آخرکار وہ اس علاج کے بعد پھر سے صحت یاب ہو کر جو ہے وہ اب واپس آتے ہیں۔ تو اب خود کہتے ہیں زندہ، زندہ کہتے ہیں جسے قید خانے کو۔ پاگل خانہ بھی انسان کے لیے قید کی مانند ہوتا ہے، جہاں دیوانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جب دیوان کی حد سے گزرتی ہے تو انسان کو جیل کی طرح
اس پاگل خانے کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ وہاں کا ذکر کرتے ہوئے میر کہتے ہیں زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی۔ انسان کے دل میں جب جنون شدت اختیار کرتا ہے تو کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دماغ اور دل کے اندر ہلچل ہوتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، شورش ہوتی ہے، تب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ کیفیت جب شدت اختیار کرے تو انسان دیوانوں کی طرح جو ہے وہ بوکھلا جاتا ہے۔ تو اب زندان کے اندر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں زندان میں ڈالا گیا اپنی دیوانگی کی بنا پر، تو وہاں بھی میرے دماغ کی جو ہے وہ شورش، وہ ہنگامہ، وہ پاگل پن، دیوانگی جو ہے وہ کم نہیں ہوئی اور بلکہ شدت اختیار کرتی گئی۔ تو زندان میں بھی شورش نہ گئی، میرے جنون یعنی میرے پاگل پن کی شورش نہیں گئی۔ اور حد تو یہ ہے کہ انتہا یہاں تک پہنچی کہ سنگ باری تک کی نوبت آ گئی، یعنی پتھر مارنے تک کی نوبت آ گئی۔ اور اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا، اب صرف پتھر مارنے کی کسر رہ گئی۔ یا دیکھا ہوگا جب پاگل انسان پاگل پن کی حدوں کو کراس کرنے لگتا ہے یا حدوں پہ پہنچنے لگتا ہے، تب وہ کیا کرتا ہے؟ پتھر مارنے لگتا ہے، اینٹیں مارنے لگتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اسے کیا کرنا ہے۔ تو میر کہہ رہے ہیں کہ اس عشق نے مجھے یہاں تک، میری حالت زار اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ میں جو ہوں وہ پتھر مارنے، بس اب کسر جو ہے وہ صرف پتھر مارنے کی رہ گئی ہے۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اب یہ اپنے معشوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میر کہہ رہے ہیں، وہ معشوق جس کے عشق میں میر نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ حد یہ ہے کہ دیوانگی کی حدوں تک میر پہنچ گئے۔ وہ اس محبوب سے اس کی بے التفاتی کا، بے توجہی کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر زخم جگر، جتنے جتنے زخم تو نے مجھے دیے ہیں اے میرے محبوب، اے میرے معشوق، جتنے درد تو نے مجھے دیے ہیں، ہر زخم جگر، جگر یعنی دل، میرے دل کا ہر زخم جو ہے داور محشر، داور محشر کون؟ پروردگار عالم، منصف انصاف کرنے والا، جو روز حشر تمام کائنات کی ہر شے کا حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ جب مجھ سے حساب طلب کیا جائے گا تب میں تیری شکایت اس پروردگار سے کروں گا اور انصاف مانگوں گا پروردگار کہ مجھے میرے محبوب نے جو زخم دیے ہیں مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ تو میں اپنے ہر زخم کا علاج، تو نے تو مجھے کچھ نہیں دیا لیکن میں اس کا انصاف کس سے طلب کروں گا؟ تیری بیداد گری کا، تیرے ظلم و ستم کا جو ہے وہ بدل، وہ انصاف، وہ حساب و کتاب میں اپنے پالنے والے اپنے پروردگار سے طلب کروں گا۔ کب؟ روز محشر، جب حساب و کتاب میں تو بھی کھڑا ہوگا اور میں بھی کھڑا ہوں گا۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے یہاں میر اپنی اکلوتی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جس کو چاہا، جس کو پہلی بار چاہا، تا حیات اسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، پوری زندگی میں نے اسی کے عشق میں گزار دی۔ جہاں آنکھ لڑی، آنکھ ملی میری، جس سے ملی اسی کا ہو کے میں رہ گیا۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، ہم نے اس کے بعد کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ آئینے کی مانند ایک آئینہ ہے کہ آئینے کے سامنے جب بھی کوئی جاتا ہے تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ ہر اس شخصیت سے آنکھ لڑاتا ہے جو اس کے سامنے جاتا ہے۔ تو میں آئینے کی طرح نہیں ہوں کہ
اس کی نظر مسلسل پریشان رہتی ہے، کبھی اس سے لڑا لی اور کبھی اس سے لڑا لی۔ میں نے تو بس ایک ہی اپنے معشوق سے ایک مرتبہ اپنا دل ہارا، اس سے آنکھ لڑائی، اس کے بعد میں نے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ میں آئینے کی مانند نہیں ہوں کہ جس کی نظر پریشان ہے، کہ جو اس کے سامنے جو بھی جاتا ہے اس کی آنکھیں اسی سے مل جاتی ہیں۔ اس رنگ میں جھمکے ہے پلک پر کے کہے تو، اس رنگ میں جھمکے ہے پلک پر کے کہے تو، ٹکڑا ہے میرا عشق عقیق جگری کا۔ یہاں بھی میر اپنے عشق کے حوالے سے اپنے حالات کا جو ہے وہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں، یا اپنے حالات کا، اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اس قدر روتا رہا ہوں، اس قدر میں روتا رہا ہوں ہجر میں اپنے معشوق کے، کہ میری آنکھوں کے اوپر جو آنکھوں کے کناروں پر جو ہے وہ اشک جو آئے ہوئے ہیں وہ میرے زخم جگر کا خون ہے، یعنی سرخ رنگ کے میرے آنسو کیا ہیں، اس انداز میں میری پلکوں کے اوپر چمک رہے ہیں کہ سامنے والا کیا کہتا ہے کہ میرے آنسوؤں کا جو ٹکڑا ہے، میرے آنسوؤں کا جو قطرہ ہے وہ کیا ہے، عقیق جگری کا جو ہے وہ ٹکڑا ہے۔ عقیق ایک سرخ رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اور یہ عقیق جگری جو ہوتا ہے یہ یمنی عقیق کی ایک بہت ہی جو ہے قیمتی قسم ہوتی ہے۔ اس کا رنگ بالکل خون کے، جگر کے، یا ایک کہتے ہیں نا کلیجے جی کا جو جگر کا جو رنگ ہوتا ہے نا دل کا، اس کے طرح سرخ، تیز سرخی مائل ہوتا ہے، بہت تیز جو ہے وہ ڈارک ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ تو اب آنکھ سے جو آنسو نکلا وہ میرے جگر کا خون ہے، اور وہی جب آنکھ سے میرے زخم جگر کا لہو آنکھوں کے ذریعے باہر آیا تو تو نے کیا کہا کہ یہ عقیق جگری ہے، یعنی سرخ رنگ کا پتھر ہے۔ یہاں الگ معنی بھی ہو سکتے ہیں اس کے، محبوب کی نظر انداز کرنا، دیکھیے کہ وہ اس کو خون جگر نہ مان کے بلکہ عقیق شجری جو ہے وہ کی مانند کہہ رہا ہے کہ یہ تو عقیق شجری ہے، یہ ایسی کیا خاص بات ہے، جبکہ وہ عاشق کی آنکھ سے اس کے دل کا لہو جو ہے وہ اشک کی صورت باہر آیا ہے۔ کل سیر کیا ہم نے سمندر کو بھی جا کر، تھا دست نگر پنجے مژگاں کی تری کا۔ اپنے رونے کا، اپنے دکھ کا، اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے میر اس شعر میں بھی کیا کہہ رہے ہیں، کل میں کہاں گیا سیر کے لیے، سمندر کے کنارے گیا۔ سمندر کی ریت کو دیکھا ہوگا کہ گیلی ہوتی ہے، نم ہوتی ہے، سمندر کے کنارے کے پر جو ریت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، نم نم ہوتی ہے، گیلی گیلی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، میں نے جب سمندر کی سیر کی تو اس کے کناروں کی نمی سے زیادہ میری آنکھیں، مژگاں کہتے ہیں پلکوں کو، میری پلکوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے، سمندر کے کنارے سے زیادہ میری آنکھوں کے جو ہے وہ کنارے گیلے تھے۔ تو کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ سمندر بھی میری آنکھوں کے آگے، میری آنکھوں کی نمی کے آگے، میری پلکوں کی نمی کے سامنے دست نگر تھا، یعنی ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، تری یعنی جو ہے وہ میری آنکھوں کی نمی جو ہے وہ مجھ سے طلب کر رہا تھا، یعنی میں مسلسل روتا رہا ہوں اور میری آنکھیں، میری پلکیں مسلسل جو ہیں وہ گیلی رہتی ہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی
اس کارگہ شیشہ گری کا، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اب انسان کو میر جو ہے وہ آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو کائنات ہے، یہاں رہ کر زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ جیسے شیشے سے کوئی چیز یا شیشہ گری کرنا، شیشہ بنانا یا اس کو متشکل کرنا مشکل ترین کام ہے۔ آپ اگر دیکھا ہو تو جب کسی چیز کو کوئی شکل دیتا ہے شیشہ گر، تو نلکی کے ذریعے پگھلا ہوا کانچ جو ہے وہ کھینچتا ہے اپنے سانس کے ذریعے۔ ایک سرا لیکوڈ میں ہوتا ہے اور ایک سرا جو ہے وہ اس کے منہ میں ہوتا ہے، جس کو بڑی ہلکے سے بہت آرام سے اس کو کھینچنا ہوتا ہے۔ سانس کو اگر اس نے تیزی سے کھینچ لیا تو وہ پگھلا ہوا شیشہ اس کے حلق میں چلے جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو کائنات کو بھی شاعر نے کیا کہا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے بہت نازک ہے، بہت کام یہ کام جو ہے بہت نازک ہے۔ آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اور کائنات کے اندر جو یہ شیشہ گری ہے، انسان اگر کوئی بھی عمل غلط کر دیتا ہے تو وہ اس کی زندگی کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ کوئی بھی مشکل، ہم اگر کوئی کام رولز یا اصول کے مطابق نہ کریں اور کوئی غلط کام کریں، وہی سب چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل کا باعث ہوتی ہیں۔ آخر میں مقطع پیش کرتے ہوئے میر کہتے ہیں، ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغے سحری کا۔ اور شاعر جو ہے ٹک کہتے ہیں ایک لمحے کو، سیکنڈ کو، ٹک میرے جگر سوختہ، جس کا جگر جلا ہوا ہے، کلیجہ بھنا ہوا ہے، ساری زندگی جس نے غم و اندوہ میں گزاری، اس کی جلد خبر لے لے۔ یعنی اب وہ لب گور ہے، وہ مرنے والا ہے اور اس کی سانسوں کا کچھ بھروسہ نہیں، کب آتے آتے بند ہو جائیں۔ تو ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا موم بتی جب جلتی ہے، شمع جب جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل یکسوئی سے جلتی رہتی ہے، لیکن جب وہ ختم ہونے کا اس کا وقت آتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس کی لو تیز ہو جاتی ہے، کبھی اس کی لو دھیمی پڑ جاتی ہے۔ تو کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، یعنی وہ صبح کا چراغ ہے۔ پہلے زمانے میں جس طرح جو ہے چراغ جلا دیے جاتے تھے، بجلی تو ہوتی نہیں تھی، وہ چراغ میں اتنا تیل ڈالا جاتا تھا یا اتنی بڑی کینڈل ہوتی تھی موم بتی کہ وہ پوری رات چلتی تھی اور صبح کو وہ بجھ جاتی تھی۔ تو بجھتی کیسے؟ بھڑک بھڑک کے۔ تو یہ چراغ سحری ہے، یعنی یہ چراغ اب بجھنے والا ہے، جلد از جلد اس کی خبر لے لیں۔ اب میر جو ہے وہ لب گور ہے، اب اس کا جگر جو ہے وہ اس طرح غمناک ہے، اس طرح ڈوبا ہوا ہے وہ غم میں، اس نے پوری زندگی جس طرح غم و اندوہ میں گزاری ہے، اب اس کا وقت آخر آ چکا اور وہ لب گور ہے۔ جلد از جلد اگر اس کا دیدار کرنا ہے تو جلد از جلد، یہ معشوق سے شاعر کہتا ہے کہ اس کی جلد خبر لے لے، وہ لب گور ہے۔ بہت بہت شکریہ۔